یعنی عالم کی عزت کرنا انسانیت کی پہچان ہے. وہ کیسے لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے علماء کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے؟ ہاں کیا شناخت ہے آپ کی بھائی؟ علم دشمنی کہاں سے آ گئی؟ شیعیان آل محمد میں، شیعیان حیدر کرار میں علم کی دشمنی اور علماء کی دشمنی کہاں سے آ گئی؟ یعنی کتاب کھول کے بیٹھے ہیں، اردو صحیح نہیں پڑھ سکتے، عربی صحیح نہیں پڑھ سکتے، فارسی صحیح نہیں پڑھ سکتے، سامنے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں. وہ بیچارے کیا جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ بس ہمیں واہ واہ کرنی ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا ہے. جہالت کا کلچر فروغ پا رہا ہے بنام علی، بنام محمد و آل محمد. اور علماء کی شان میں جن علماء کے پسینے کا ایک قطرے کے برابر تم نہیں ہو. علماء دشمنی کب تک رہے گی؟ یہ علماء دشمنی ہم بھی دیکھیں گے. یہ جو بچے ہیں نا، یہ پورے قوم کے جوان بیدار ہو رہے ہیں، یہ ان میں اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، یہ جانتے ہیں علم اور جہل کو پہچاننا. کب تک آپ جوانوں کو اور بچوں کو دھوکہ دیں گے؟ کب تک؟ سب سے بڑی پہچان ایک اچھے معاشرے کی یہ ہے، قطع نظر اسلام و کفر کے، اچھا انسانی معاشرہ وہ ہے جس میں اسکالر کی، عالم کی قدردانی ہو. یہ دیکھے بغیر کہ وہ آپ کا مذہب پر ہے یا نہیں ہے. چہ جائے کہ آپ اپنے مذہب کے علماء کے خلاف دریدہ دہنی فرما رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہاں پہنچ گئے ہیں؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں؟ علم کی مخالفت، علماء کی اچھا اختلاف نظر، تو بھئی اختلاف نظر کی بھی ایک حد ہوتی، اس کی بھی ایک ایتھکس ہے، اس کا بھی ایک حسن ہے، اس کا بھی ایک سلیقہ ہے. یہ تھوڑی کہ زبان سے آپ ناشائستہ اور نازیبا اور خلاف تہذیب الفاظ استعمال کریں. دیکھیے اوپر میرے اوپر بہت سے الزامات ہیں، میں ایک الزام کو اون کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. میں ہوں تو بھارت کا، یہیں پیدا ہوا اور بہت ممکن ہے کہ یہیں دفن بھی ہوں، کسے پتہ. رہ رہا ہوں انگلینڈ میں، لیکن مجھے محبت ہے یہاں سے. اپنے وطن سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ میں ایران کی حکومت کی بہت عزت کرتا ہوں دل سے. آیت اللہ خامنئی کی میں بہت عزت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے حکم پہ کہیں میں جان دے دوں تو انشاءاللہ میں شہید مروں گا. بالکل صاف بات، کوئی نہ تقیہ نہ توریہ. اس سے زیادہ کھلی ہوئی بات تو نہیں ہو سکتی. اچھا کیوں مجھے آغائے خامنئی عزیز ہیں؟ کیوں مجھے ایران کی حکومت عزیز ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، 2 جملوں میں بس یہاں گفتگو آج روک دوں گا. تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں جب تک علی ابن ابی طالب اس روئے زمین پر ظاہری پیکر کے ساتھ موجود رہے، دشمنان علی کی بس ایک کوشش رہی کہ علی کرسی اقتدار تک نہ پہنچنے پائیں. یہی تھا نا مسئلہ. جب تک مولا علی رہے ساری کوششیں کیا تھیں کہ علی کرسی اقتدار تک نہ پہنچنے پائیں. مولا علی کے بعد سے لے کے آج تک مولا علی کے دشمنوں کی کوشش کیا ہے کہ علی والے کرسی اقتدار تک نہ پہنچنے پائیں. یہی رہی نا کوشش. اب ایک علی والا ہی کرسی اقتدار پر بیٹھا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟
ذرا مجھے بھی تو مطمئن کر دیجئے. علی کی نسل سے، حسینی نسل سے، مجتہد، عالم، متقی، پرہیزگار، شراب خوار نہیں ہے، بد کردار نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے، نتن یاہو نہیں ہے. اس کے گھر میں فرش عزا بچھایا جاتا ہے. ایام فاطمیہ میں بھی، ایام عزا محرم میں بھی وہ خود بیٹھ کے گریہ کرتا ہے. جب لوگ بنکر میں چلے جاتے ہیں تو وہ صرف نکلتا ہے تو فرش عزا پر نکلتا ہے. فرش عزا پہ نکلتے ہیں. پوری دنیا حیران، پوری دنیا سوچے کہ وہ اسرائیل کی بمباری سے، امریکہ کی بمباری سے ہم نہیں غائب ہو گئے ہیں، زیر زمین چلے گئے ہیں، شہر بدل دیا ہے. معلوم ہوا کہ ہاں کسی میٹنگ میں نہیں آئے مگر حسین کے لیے فرش بچھا تو آ گئے. اس مرد جری، اس مرد شجاع، اس مرد متقی، اس مرد فقیہ، اس عالم باعمل کی مخالفت سے یہ کھلتا ہے کہ آپ سچے علی والے نہیں ہیں. نہ علم کی قدر، نہ عالم کی قدر، نہ علی والے کا اقتدار آپ سے دیکھا جا رہا ہے. آپ نے کبھی گرم گرم تقریر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نہیں کی. آپ نے نتن یاہو کے خلاف تقریر نہیں کی کہ یہ بے گناہ بچوں کو مار رہا ہے، یہ ہاسپٹل گرا رہا ہے، یہ انسانیت، یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے. یہ سب نہیں، خامنہ ہی برے لگ رہے ہیں. کیا عقل ہے، کیا فہم ہے، کیا فراست ہے، کیا تدبر ہے، کیا سیاست ہے، کیا تفکر ہے، کیا شرافت ہے، کیا رذالت ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بس گفتگو تمام. ہم خامنئی مد ظلہ العالی کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ علی والا ہے اور کرسی اقتدار پہ ہے. ارے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ کو برے لگتے ہیں خامنئی تو بات سمجھ میں آتی ہے. اسرائیل کو برے لگتے ہیں خامنئی، بات سمجھ میں آتی ہے. بھارت کی تو دوستی ہے ایران سے، یہاں کا کہ ایمبیسی وہاں قائم ہے، وہاں کی ایمبیسی یہاں قائم ہے. ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہے، تجارت ہے، تعاون ہے، سب کچھ ہے، میوچول ریلیشنز ہیں. لیکن اسرائیل کو برے لگتے ہیں خامنئی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کو برے لگتے ہیں خامنئی صاحب، نواسب کو برے لگتے ہیں. جو لوگ ناصبی ہیں، دشمنان اہل بیت، دشمنان علی، انہیں برے لگتے ہیں اور آپ کو بھی برے لگتے ہیں. اب مماثلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس پہ ہنگامے ہوتے ہیں. ان کی انہیں فلاں کی مثال دے دی اور فلاں کی مثال دے دی، فلاں کو فلاں سے ملا دیا. اہل بیت معصوم تھے نا، حر بھی معصوم تھا. حر تو بس بال برابر فرق ہے، ادھر آ گیا تو علیہ السلام ہو گیا، ادھر رہ جاتا تو علیہ اللعن ہوتا. تاریخ ہے. تو اس لیے اگر اللہ کی راہ میں آج بھی جو شہید ہو رہے ہیں دل میں حسین کا عشق لے کر، دل میں امام زمانہ کا عقیدہ لے کر، وہ سب شہدائے راہ خدا ہیں. یہ وہ ہیں جن کی مثال ہم حر سے دے سکتے ہیں، زہیر سے دے سکتے ہیں. زہیر قین کون تھے؟ معصوم. اچھا اگر یہ طے ہو جائے کہ کسی کی مثال نہیں دے سکتے، ایک ریڈ لائن ہے، آپ کا وجود پھر کس لیے محمل؟ ارے آپ کو تو اٹھتے بیٹھتے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے پروردگار میرے صلب سے. مردوں کو دعا کرنی چاہیے میرے صلب سے، خواتین کو دعا کرنی چاہیے پروردگار میری کوکھ سے ایسے بچے عطا کر جو امام زمانہ کی راہ میں اس طرح جان دے سکیں جیسے کربلا کے شہیدوں نے حسین کی راہ میں جان دی تھی. خالی حسین کے نام پر شکم پوری کے لیے پیدا ہوئے ہو.
شہید پیش کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے. یہ ملت ایران ہے جو شہید پہ شہید پیش کر رہی ہے. یہ ملت عراق شہید پیش کر رہی ہے. یہ ملت یمن ہے جو شہید پہ شہید پیش کر رہی ہے. آپ صرف مجلس اعضاء کے تبرک پہ زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تمام ہو گئی مجلس. حسین کا عشق خدا سے بھی ملاتا ہے، میں نے عرض کیا، اور اس دنیا میں بھی فاتح عالم بناتا ہے. یہ جملہ کسی اور کا نہیں ہے، ایک فقیہ کا ہے، ایک اصولی کا ہے، جو کہ بانی تھے آیت اللہ العظمیٰ نائینی. نائینی کا نام بہت بڑا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ تھے، ایک زندہ انسائکلوپیڈیا تھے. انتقال کے بعد دوست تھے ان کے، انہوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا، دیکھو تم پہلے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا مجھے بتاؤ گے، اور میں مر گیا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. عام انسانوں کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا، لیکن جو علم و عشق کی دولت سے مالا مال ہوں وہی ایسے عہد و پیمان آپس میں کرتے ہیں اور اسے نبھاتے ہیں. حضرت نائینی کا انتقال ہوا، کچھ دنوں کے بعد وہ اپنے دوست کے خواب میں آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا بس اتنا سمجھ لو، میں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں، جب تک تم اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس حصار زمان و مکان میں ہو، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ دار آخرت میں حسین کو اللہ نے کیا عظمت عطا کی. بس تمام. چند فقرے عرض کروں گا. حسین تو حسین ہے.